ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے 24 اردو پر۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ عمران خان نے ملیشیا کا دورہ کیا ہے۔ عمران خان اس وقت ملیشیا کے دورے پر ملیشیا میں موجود ہیں۔ عمران خان کے اس دورے سے پاکستان کو کیا فوائد ملیں گے اور عمران خان ڈاکٹر مہاتیر محمد جو ملیشیا کے قائد اعظم ہیں ان سے کیا سیکھنے گئے ہیں؟ اسی طرح آج کی ٹاپ سٹوری میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ پینٹاگون اور ٹرمپ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر ہم نے بہت خرچ کیا لیکن پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف امریکی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے۔ اسی طرح افغانستان میں دھماکہ ہوا ہے۔ افغانستان میں ایک مذہبی تقریب جاری تھی جس میں دھماکہ کیا گیا اور جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 40 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 60 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسی طرح قرضے کے لیے آئی ایم ایف کی مزید شرائط سامنے آئی ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے بجلی مہنگی کرنے سمیت دیگر شرائط عائد کی ہیں۔ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ غربت، مہنگائی بڑھے گی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ 2 روزہ یہ کانفرنس، اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کانفرنس میں شرکت کی اور دنیا بھر سے عالمی اور مذہبی جو سکولر ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ یمن میں اسی طرح ہمارے ساتھ جو ایک اور سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے اور امریکہ میں جو فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس سے امریکی خود خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ دوسروں کو جنگوں میں دھکیلنے والا امریکہ اس وقت لہو لہان ہے، تو کیسے امریکہ اس طرح کے واقعات سے باہر نکل سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور بڑی خبر ہے سعودی عرب اور یمن سے۔ خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یمن کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ یمن کے اندر تعمیر نو کی جائے گی۔ اسی طرح کشمیر کی متنازع حیثیت کو بھارت نے تسلیم کر لیا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو لے جانا بھارت کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسی طرح بھارت میں نئے انتخابات سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت میں مودی حکومت کے رکن کو جوتوں کا ہار پہنا دیا گیا ہے۔ عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، مودی حکومت سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ نسان کمپنی جو بہت بڑی مشہور کمپنی ہے، دنیا کی گاڑیاں بناتی ہیں، اس کے چیئرمین پر کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے اور اس کے حوالے سے جو انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایران سے ہمارے ساتھ خبر شامل ہوگی کہ ایران کے اندر جو یورپی یونین کی جو سربراہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں فیڈریکا، وہ ایران کے دورے پر گئی ہیں اور اگلے مہینے ان کی وزارت بھی ختم ہونے جا رہی ہے، ان کا عہدہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ایران میں دوبارہ اپنی جو ہے وہ نئی جو جاب ہے وہ ایران میں شروع کریں گی۔ بہرحال یہ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں، ان پر ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جو آج کی پہلی سٹوری ہے عمران خان کا دورہ ملیشیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے۔ بڑی اہم جو خبریں ہیں ہمارے ساتھ وہ آج شامل ہوں گی، جن پر ہم تبصرہ اور تجزیہ پیش کریں گے۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے۔ چوتھے ملک کا یہ دورہ ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے 2 دورے کر چکے ہیں، متحدہ عرب امارات کا بھی 2 مرتبہ دورہ کر چکے ہیں، اور چین کے دورے پر بھی وزیر اعظم جا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا بڑا اقتصادی ملک ہے ملیشیا، وہاں کا آج دورہ کیا ہے عمران خان صاحب۔ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پہنچے ہیں ملیشیا میں، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ملیشیا کے اندر موجود ہیں۔ ملیشیا کے اندر جو پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے، سفارتی عملہ ہے، جو وہاں پر سفیر ہیں انہوں نے، اور اسی طرح ملیشیا کے جو حکام ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان ملیشیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ملیشیا میں مقیم پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کے مسائل کے حوالے سے، ملیشیا کے اندر جو بزنس کے حوالے سے جو مواقع ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اسی طرح جو ملیشیا دنیا کا اقتصادی ملک بنا ہے، ترقی جس طرح سے ملیشیا نے کی ہے، وہ کیا اسٹریٹجی تھی، وہ کیا طریقہ کار تھا، وہ کیا طرز عمل تھا، اور وہ کیا ایسے گر تھے جن کی وجہ سے آج دنیا میں ملیشیا جو ہے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اور ترقی کے حوالے سے ملیشیا دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں شامل ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان اس دورے کے دوران ڈسکس کریں گے، اور وہاں کے جو ڈاکٹر مہاتیر محمد ہیں جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، اور دنیا کے بڑے پرانے، اور 94 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے جو تجربہ ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے وزیر اعظم عمران خان، اور اس دورے کے مثبت جو ہے وہ نتائج بھی نکلیں گے۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ملیشیا سے پاکستان کو جو تجارتی اعتبار سے تعلق ہے وہ بھی بہت زیادہ مستحکم ہوں گے، اور سب سے جو بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ملیشیا بھی سمندر کے اندر ہے اور اس کے چاروں طرف سے سمندر ہے، تو ملیشیا سمندری اعتبار سے، اور اسی طرح جو پاکستان میں سی پیک کے اعتبار سے، وہ بھی اس میں گفتگو ہوگی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے ملیشیا کا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ پینٹاگون اور ٹرمپ کے آپس میں بیانات جو ہیں وہ متضاد ہیں، اسی حوالے سے بھی ہمارے لائن پر موجود ہیں محترم جناب احمد قریشی صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی بہت شکریہ مہدی صاحب۔ جی احمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاک امریکہ تعلقات میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ابھی جو ٹرمپ کے جو ٹویٹ سامنے ہیں ان کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا اچھا جواب دیا، اور پھر آج پینٹاگون کی وضاحت بھی آئی، وضاحت کہہ لیں یا ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی متحد ہوگی، پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے سے، اس بیان کے حوالے سے بڑے ہی سب نے مل کر جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور جو پاکستان کی قربانی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو آپ یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا ہے، اور پھر اس سے پاک امریکہ جو تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا آج مدنی صاحب، اور کہ یہ انٹرویو جس میں دیا ہے ٹرمپ صاحب نے بیان، وہ کس قسم کا انٹرویو تھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے غور سے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا وہ بھی اسی نتیجے کے قریب پہنچے ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ شاید پاکستان پہ بات نہیں کرنے جا رہے تھے۔ وہ سارا انٹرویو جو ہے وہ مکمل امریکہ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر تھا، اور وہ بیسکلی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو سابقہ پریزیڈنٹس رہے ہیں امریکہ میں، انہوں نے امریکہ کا ستیہ ناش کیا ہے، خراب کیا ہے، اور امریکہ کی ڈومیسٹک پالیسیز اور فورن پالیسیز بھی خراب کی ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ بات اس سلسلے میں ہو رہی تھی، اور وہ محض جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر تھی۔ وہ اچانک سے کہیں بات اوباما کی آئی کہ وہ افغانستان میں بھی ناکام ہوئے صدر اوباما، اور اوباما سے بات جو ہے وہ اچانک سے پاکستان کی طرف آ گئی، اور وہ اسامہ بن لادن کہ اوباما پکڑ نہیں سکے، اور پھر وہ اچانک پاکستان اس میں بیچ میں آ گیا، اور انہوں نے وہ بات کر دی جس پہ یا آپ نے ساری بات ابھی جس کا ذکر کیا ہے۔ تو شاید یہ کوئی پری پلانڈ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ پاکستان پہ بات کرنی ہے، وہ سارا انٹرویو جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ اور یہ حیران کن بات ہے ویسے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے، کیونکہ میری بھی اطلاعات ہیں صحافی ہونے کے ناطے، اور بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک ری سیٹنگ ہوئی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے اندر، اور ایک کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کافی چیزوں کے اوپر۔ یہ سٹیٹمنٹ شاید جذبات میں، جس طرح کے صدر ٹرمپ کے بارے میں بہت سب جانتے ہی ہیں
کہ وہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، اور وہ بات کر رہے تھے بیسیکلی اوباما کی اور ان کی ناکامی کی، اور بیچ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پھر اچھا کام کیا ہے افغانستان میں، اور اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے پیسے روک دیے، اوباما تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ اسامہ بن لادن کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے ساتھ فلاں رویہ اختیار کرے. لیکن بہرحال جو بات انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کی وہ بالکل غیر مناسب ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے، احمد کیونکہ صاحب کہیں پاکستان کا ایسا ایک تو اہم نہیں ہے کردار ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے، اور جی احمد پاکستان صاحب نے کہیں بڑا ایسا تو زبردست نہیں ہے جواب کہ دیا جو اس چیز کا. افغانستان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اور افغانستان سے امریکی انخلاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو کہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ چونکہ وہ ماسکو کانفرنس میں بھی شریک ہوئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ دیکھیں وہ اس طرح ہو سکتا ہے پریشر کا، کیونکہ انہوں نے سال کے شروع میں ٹرمپ نے ٹویٹس بھی کی تھی، لیکن یہ والی جو بات کی ہے بھی ٹرمپ نے پری پلانڈ نظر نہیں آ رہی. مطلب یہ تو اچانک، اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں، وہ فاکس نیوز کے جی ساتھ بالکل. انٹرویو تھا، وہ سارا انٹرویو ایک بے ساختگی میں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرتے کرتے، اوباما کی کلاس لیتے لیتے وہ اچانک سے جو ہے افغانستان میں گھس گئے اور پھر پاکستان میں. لیکن تو اس وہ میں پری احمد صاحب پلاننگ انہوں اس نے میں جو نظر نہیں آ دوبارہ رہی. ٹویٹ کی ہے وہ بھی تو سامنے آئی ہے نا، جو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فوکس کو وہ انٹرویو کسی اور مقصد کے تحت دے رہے تھے، لیکن جو انہوں نے دوبارہ بھی پھر ٹویٹ کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل میں، وہ پھر جواب دی ہے، بالکل وہ پھر جواب دیا ہے. میرا اس وقت ایک یہ تو ٹھیک ہے، وہ بیسکلی بدنی صاحب یہ تو تفصیل میں آپ چلے جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں، امریکیوں کی 100 غلطیاں ہیں وہاں پہ، کچھ غلطیاں شاید ہماری بھی ہیں، لیکن یہ بات جو صدر ٹرمپ نے کی ہے 100%، 100% جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس سے بات ہو چکی ہے. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت ماسکو کے اندر جو ہو رہا ہے اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے، بیسکلی اس وقت جو جنگ افغانستان میں ہار رہے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ وہ امریکہ بھی جنگ ہار رہا ہے اور ہم بھی ہار رہے ہیں، کیونکہ جب تک افغانستان جو ہے ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو بیسکلی ہمارا بھی نقصان ہے. اور جو ڈی اسٹیبلائز افغانستان کو کر رہا ہے وہ خطے کے وہ چند ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ دست و گریباں رہیں، آپس میں ان کے دوریاں رہیں اور ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوں. ابھی دیکھیں کہ آپ کے اس پروگرام سے 2 گھنٹہ پہلے اتنا بڑا جی سانحہ کابل کے اندر ہو گیا ہے، کوئی 60 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نہ کوئی تلخی آتی ہے پاکستان افغانستان کے درمیان یا پاکستان امریکہ کے درمیان، اچانک سے اتنا بڑا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مزید جو ہے ان تینوں ممالک کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جی جائیں. تو ایک بڑی گھمسان کی جنگ جو ہے افغانستان میں لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں مارا کون جا رہا ہے، ہمارے پاکستانی فوجی شہید ہو رہے ہیں بارڈر کے اوپر، افغانی سپاہی شہید ہو رہے ہیں، اور امریکی جو ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ. تو 3 ممالک کے سولجرز جو ہیں، سپاہی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اس جنگ کے اندر. اور کس کے فائدے میں ہے یہ، کس کو اس چیز سے، کون ہے وہ جو قوتیں افغانستان کے اندر یا افغانستان کے باہر جو چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو بارڈر ہے یہ جی کسی صورت جو ہے وہ پرامن نہ ہو. تو ہم امریکیوں سے بھی ملتے ہیں اور ہمارے اپنے پاکستانی آفیشلز، اور ہم بیسکلی اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ساری آپ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور اپنے معاملات طے کر لیں. امریکیوں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں، جی لیکن اور یہ جو بلیم گیم ہے یہ آپ جتنا چلانا چاہتے ہیں ہم چلا لیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو دیکھیں کہ آپ نے 30 سال پہلے 1991 میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی تھی افغانستان میں، اور اس کامیابی کی بدولت امریکہ اور انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک کمیونزم کے اوپر جیتا تھا اور ایک نیا انٹرنیشنل آرڈر قائم ہوا اور ٹریڈ، اس کے اندر فری ٹریڈ، وہ سارا لپیٹا جا رہا ہے اور ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، امریکی اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، افغانی اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. جی اور بہت ساری قوتیں جو چاہتی ہیں بالکل کہ یہ پاکستان، دیکھیں افغانستان نہیں مستحکم ہوگا، پاکستان بھی مستحکم نہیں ہوگا، بالکل امریکہ کی ہار ہوگی اور کابل میں جو حکومت ہے اس کی بھی ہار ہوگی. بالکل جب تک یہ 3 ممالک واپس اسی کوارڈینیشن لیول پہ نہیں آتے جو ہمارے درمیان میں 1990 کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں تھا، اس وقت تک ہم پھر سے یہ افغانستان کی جنگ جیت نہیں سکتے. ابھی دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک بہت بڑی احمقانہ حرکت کی 2 ہفتے پہلے کہ انہوں نے انڈیا کو چابہار پورٹ کے اوپر ویور دے دیا، ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائے ہیں. جی اب انڈینز نے ان کو قائل کر دیا امریکنز کو کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ ویور آپ دے دیں کیونکہ افغانستان کا بڑا فائدہ ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم چابہار سے سامان لے کر جائیں گے افغانستان. امریکی جو ہے وہ باتوں میں آ گئے. انفارچونیٹلی وہ مقام تھا جہاں پہ ہمیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرنا چاہیے تھا، انہیں لابی کرنا چاہیے تھا،
ابھی جو ہے بڑی اچھی مذاکرات اور بات چیت چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ خفیہ، یعنی کہ اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن کے اندر بھی. ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن نہیں آئے. انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان لڑتے رہے، اور امریکہ اور بھی قوتیں اس خطے کے اندر جو اسلحہ پھینک رہی ہیں افغانستان کے اندر، جو چاہتی ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو، لڑائیاں ہوں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. باقی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سناتے رہیں، وہ ہم سناتے رہیں گے کیونکہ امریکیوں نے جی بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے، آپس میں قریب آنے کی ضرورت ہے. احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. آگے بڑھتے ہیں، افغانستان کی ہی بات ہے، افغانستان سے ہی خبر ہے ہمارے ساتھ شامل ہے کہ افغانستان میں دھماکہ ہوا ہے اور بڑا افسوسناک سانحہ ہوا ہے. اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ دھماکہ ہوا ہے. ایک تقریب جاری تھی افغانستان میں کابل کے اندر، اور اس کابل کے اندر جو تقریب تھی، اس تقریب کے دوران جو ہے خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اور تقریباً 40 سے زائد جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو تقریب تھی یہ ایک مذہبی تقریب کہی جا رہی ہے، اور اس میں جو علماء کرام تھے وہ اس میں شامل تھے کابل کے اندر. لیکن جو دھماکہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اس کے اہداف کیا تھے، مقاصد کیا تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو افغانستان کے اندر امریکی فوج نکلنا چاہتی ہے اور ساتھ میں جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی. اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے اس دھماکے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دھماکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل بھی عام عوام پر وہ حملہ وغیرہ یہ نہیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر ابھی تک تاحال کوئی اس طرح کی خبر سامنے نہیں آئی مستند ذرائع سے کہ دھماکہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریسی وفد نے آج افغانستان کا دورہ کیا ہے، اور زلمے خلیل زاد جو افغان امور کے مشیر ہیں ٹرمپ کے، امریکی صدر کے، وہ بھی طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بیک ڈور بھی مذاکرات جاری ہیں اور سامنے بھی ہو رہے ہیں مذاکرات، اور طالبان دور کے جو قیادت تھی ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2019 کا جو انتخابات ہیں، 2019 کے انتخابات ہیں، ان انتخابات میں طالبان بھی شامل ہوں گے، صدارتی انتخابات میں. اور پھر طالبان کو جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سیاسی جو ایک پورے جو ایک ان کا وہ منصوبہ ہے وہاں کا، اس میں طالبان کو بھی پورا کا پورا حصہ ملے گا. بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے ہونے جا رہا ہے، اور کون اس میں شامل ہوگا اور کون اس میں شامل نہیں ہوگا، اور کیا واقعی افغانستان سے امریکی فوج نکل جائے گی یا نہیں نکلے گی. اگر افغانستان سے امریکی فوج نکل جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ خود افغانستان کو ہوگا کہ وہاں پر بدامنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان بھی امریکی جنگ اور امریکی مداخلت کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. پاکستان کے جو بارڈر ہیں، پاکستان کی جو چوکیاں ہیں، اور پاکستان کے خود اندرونی جو شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں پر جو صورتحال کشیدہ ہے، اس کی ساری جو بڑی وجہ ہے وہ افغانستان کے اندر امریکی فوج کا موجود ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر اتحادی ہیں ان کا موجود ہونا ہے. لیکن بہرحال یہ افسوسناک ایک جو صورتحال ہے جو آج سامنے آئی، جو وہاں پر دھماکہ ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. افغانستان مستحکم ہوگا تو پاکستان بھی مستحکم ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی قرضوں کے لیے IMF کی مزید شرائط سامنے آئی ہیں. IMF کے ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ کے بیک ڈور جو مذاکرات تھے اور آمنے سامنے جو مذاکرات تھے وہ بھی جاری ہیں، اور یہ پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات کا دور ہے وہ چل رہا ہے. اس سے پہلے دبئی کے اندر بھی مذاکرات ہوئے، اور پھر وہ پاکستان کے اندر وفد بھی IMF کا 2 مرتبہ غالباً آیا، اور پھر آج بھی مذاکرات ہوئے اور ابھی ختم ہو گئے ہیں. اور کہا، جو سامنے خبریں آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آئندہ سال جنوری کے اندر مزید مذاکرات ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان مذاکرات کے دوران جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ IMF کے طرف سے پاکستان کے اوپر کچھ اس طرح کی شرائط لگانے کا کہا گیا ہے جن شرائط سے پاکستان نے انکار کیا ہے. پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ شرائط نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان شرائط میں پاکستان کی جو عوام ہے وہ براہ راست متاثر ہو رہی ہے. 20% بجلی کو بڑھانے کا کہا گیا تھا، ٹیکسز کو بڑھانے کا کہا گیا تھا، اور اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر جو
جو چین سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس سے آگاہ کیا جائے آئی ایم ایف کو، اور جو ایک اور اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، سی پیک منصوبے کے حوالے سے آئی ایم ایف کے تحفظات بھی سامنے آئے تھے۔ سی پیک کی جو شرائط ہیں، سی پیک منصوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور چین کی کتنی سرمایہ کاری ہے اور کب ہوگی، کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اور کب پاکستان چین کی جو سرمایہ کاری ہے یا جو اس کا واپس جو قرضے کرنے ہیں چین سے لیے ہوئے سرمایہ کاری کی جو چیزیں واپس کرنی ہے، اس حوالے سے ساری جو تفصیلات ہیں آئی ایم ایف نے وہ طلب کی تھی پاکستان سے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ شرائط اور اسی طرح جو ہے وہ سارے کے سارے جو معاہدے کی صورتحال ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ شو نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ بنیادی طور پر تو ملکوں کو جو خزانہ ہے، خزانے کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے مستحکم اور ان کو تعاون کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک حل دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کسی ملک کو ضرورت ہو کہ معاشی صورتحال خراب ہے یا قرضوں کی ضرورت ہے یا پھر وہاں پر جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اسے کم کرنا ہے، تو آئی ایم ایف سے پیسے لے کر وہ دیے جاتے ہیں، لیکن پس پردہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے معروف معیشت دان ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جناب وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ قرضوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور ان میں یہ کہا گیا کہ بہت سخت شرائط ہیں، اور پھر آج مذاکرات کا ایک جو دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو جنوری ہے اس میں مزید مذاکرات ہوں گے، لیکن تاحال کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملا ہو، یا پھر جو پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جو آئی ایم ایف سے جو چیزیں لینے جا رہی تھی وہ ان کو مل نہیں پائی ہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ سخت شرائط کیوں لگا رہا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں، تو اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہو سکے، اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کے باوجود آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سعودی عرب سے بھی پیکج مل چکا ہے، چین سے بھی کچھ مل جائے گا، یو اے ای سے بھی مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لے گا اور آئی ایم ایف بھی پاکستان کو قرضہ دینا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لے، تو یہ تو کوئی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر آئی ایم ایف کی شرائط پر ہی ہم قرضہ لیں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ تھی کہ میں تو جو حیران ہوا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ یہ ذکر ہوا کہ جناب کہ پاکستان جو ہے دیوالیہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بنیاد بنایا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کھیل کیا ہوتا ہے کہ 2008 میں یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 8.2% تھا جی ڈی پی کا۔ اس وقت تو کسی نے شور نہیں مچایا۔ اب 2018 میں یہ 8.2% نہیں ہے بلکہ صرف 5.8% ہے۔ تو دیکھیے کتنی زبردست کمی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شور مچایا گیا کہ یہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، دیوالیہ ہو گئے، بائی پاس کی ضرورت ہے۔ مقصد یہی تھا کہ چاروں طرف سے قرضے لینے کا جواز پیدا کیا جا سکے، حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو کم ہوا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے، تو یہ تو خود ملکی وسائل نہ بڑھانے پڑے کیونکہ طاقتور طبقے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور طاقتور طبقے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بھی، صوبائی اسمبلی بھی، کہ آپ بجلی کے نرخ بے شک بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، روپے کی قدر گرائیں، شرح سود کم بڑھا دیں اور اثاثے بیچ دیں، تعلیم صحت کا بجٹ کم کر دیں، مگر آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے نا بوجھ نہ پڑے۔ یہ کھیل یہ ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تھی 18 اگست کو حلف لیا تھا عمران خان صاحب نے، تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا جی پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت سے پرسوں تک ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے اس میں 2.7 ارب ڈالر کی کمی ہوئی تھی، لیکن پاکستان میں کسی کو پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنا بائی پاس کی ضرورت تھی تو 10.2 ارب ڈالر تھا جس دن حلف اٹھایا عمران خان نے، اور پرسوں جو تھا یہ 7.5 ارب ڈالر تھا، تو 2700 ملین ڈالر یہ کمی ہو گئی، مگر اب کوئی شور نہیں ہو رہا اس لیے کہ قرضے لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات میں آپ کو 2 جملے صرف بتا دوں کہ 1988 سے 2018 تک 30 سال ہوتے ہیں، اس میں بیشتر وقت میں ہم جو تھے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، اور ان 30 برسوں میں جو اوسط گروتھ ریٹ ہے پاکستان کی معیشت کا وہ بھارت اور بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی نیچے رہا۔ ایک اور مسئلہ خیز بات
کہ 1993 سے 2018 تک یہ 25 سال میں پاکستان میں 5 حکومتیں اقتدار میں آئیں. اقتدار میں آنے کے بعد ان میں سے ہر حکومت نے کہا کہ جی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے, عوام قربانیاں دیں, ہم IMF سے اور دوسری جگہ سے قرضے لیں گے اور آگے چل کے یہ سنہرا مستقبل ہوگا. تو یہ 5 حکومتوں نے یہی بات کہی, لیکن جیسی حکومت بدلی ہم دوبارہ IMF کے پاس چلے گئے. اب یہ 6واں پروگرام ہے, وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب معیشت تباہ ہو گئی, دیوالیہ ہو گئی, عوام قربانی دے, بعد میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ آخری پروگرام ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہی کر رہے ہیں جو پچھلے 30 سال سے IMF کے قرضوں کی شرائط تھی. جی ڈاکٹر صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پھر حل کیا ہے؟ جی میں عرض کروں, جی حل دیکھیے یہ ہے کہ IMF تو یہ ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ بجٹ خسارہ کم کریں. مین شرط ان کی یہ ہے جس پر جھگڑا چل رہا ہے, بجلی پیٹرول کے نرخ اور روپے کی قدر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں. تو حکومت کے پاس اس کا جو حل ہے وہی ہے جو ان کے منشور میں تھا کہ ہم ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں گے, ٹیکس کی چوری روکیں گے, ٹیکس دھندان کا دائرہ وسیع کریں گے, اور جو لوٹی ہوئی دولت کے ملکی اثاثے ہیں وہ ہم اس سے واپس لائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. اب اقتدار میں آنے کے بعد وہی ہوا جو ماضی میں 30 سال سے ہو رہا تھا. یہ حکومت اپنے ان وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی. تو IMF نے کہا جی آپ بجٹ خسارہ کم کریں تو آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیے. تو یہ حکومت نے کہا جی وہ تو ہم نہیں کر سکتے, یہ سیاسی معاملات ہیں, ہماری بہت زیادہ طاقتور طبقے مخالف ہو جائیں گے. تو IMF کو کوئی ہمدردی نہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے مت کریں, آپ نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں, نہ معیشت دستاویزی کریں, نہ ٹیکس چوری کو روکیں, تو پھر آپ بجلی, گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں تو ہو جائے گا کام. تو اب یہ IMF کے کھاتے میں ڈال کے یہ کہہ رہے ہیں. مگر جو عمران خان صاحب کا منشور تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ملک کے اثاثے ہیں جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم ان سے وصول کریں گے. میں نے وہ فگر نکال کے دے دی کہ 6 مہینے میں 1500 ارب روپیہ اضافی مل جائے گا حکومت کو. جن لوگوں نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں. ملکی قانون کے تحت وہ اگر ٹیکس وصول کرنا شروع کریں تو وہ نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی دولت باہر سے لائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتایا جائے کہ پہلے تو اثاثے کہاں ہیں ہمیں وہ پتہ کرنا ہے. بالکل بھائی, جو اثاثے آپ کے ملک کے اندر ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں اس پر نہیں کہتے. اگر یہ 1500 ارب روپے 6 مہینے میں لے لیں تو پھر ہم بجلی, پیٹرول اور گیس کے میں کمی کر سکتے ہیں. مطلب پیٹرول میں میرا خیال ہے 20 روپے لیٹر کم ہو سکتا ہے, اور تعلیم اور صحت کا بجٹ بھی بن جائے گا, لیکن وہ نہیں کر رہے, اور اس سے شاید ایک ڈیم بھی بن جائے. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات کے تحفظ کے لیے یہ حکومت اپنے ایجنڈے سے ہٹ کے وہی کر رہی ہے جو پچھلے 30 سال سے فوجی حکومتوں نے اور مختلف 2 پارٹیاں جو تھی ان کی حکومت نے کیا, وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب چلیں, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آگاہ کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح ماضی کی حکومتوں میں IMF سے مذاکرات چلتے رہے اور IMF سے اس سے پہلے بھی جو بیل آؤٹ پیکج ملتا رہا, اور یہ 6واں پیکج ہے, اور اس سے پہلے جو باتیں سنائی جاتی تھیں کہ قوم قربانیاں دے دے اور پھر جو ہے مثبت نتائج ملیں گے اور پھر آئندہ نہیں لیا جائے گا, وہی اب ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ چونکہ ملیشیا کے دورے پر بھی ہیں, چین بھی گئے ہیں, اور سعودی عرب سے بھی پاکستان کو آج جو ہے وہ آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق $1 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں. بقیہ جو $2 ارب ہیں وہ آئندہ 2 ماہ میں تقریباً وصول ہو جائیں گے. لیکن اس سے پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, جو کرپٹ مافیا ہے, اگر ان کے خلاف احتساب کا عمل تیزی سے نہیں چلے گا اور شفافیت نہیں ہوگی اس میں, اور جو اصل لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے اگر وہ ان سے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے, اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ 10 سے 12 ارب سالانہ اگر اس کو نہیں روکا جائے گا, تو پاکستان کی معاشی صورتحال ویسے کہ ویسی رہے گی. بھلے ہم سعودی عرب سے قرضے لے لیں یا پھر کسی اور ملک میں جا کر ان سے امداد لے لیں یا وہ وہاں پر سرمایہ کاری کر دیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی کہ آج اسلام آباد میں ایک شاندار کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستانی حکومت کی طرف سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اس کانفرنس کا افتتاح جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے خود کیا ہے. اور اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دین اسلام سے آگاہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا یہی کامیابی ہے, اور اسی سے سماج جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور پھر زبردست بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالمی کانفرنس ہے, اور اس کانفرنس کے اندر پاکستان سمیت بیرونی دنیا سے جو معروف مذہبی اسکالر ہیں وہ اس کانفرنس میں مدعو ہیں.
اور پاکستان کے جو تمام اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہے. اور سب سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں اور جو معاملات پاکستان میں سامنے آئے، اور اسی طرح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح سے سازشیں کی گئیں ان کو توڑنے میں، اور اسی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے اور بڑی اس سے توقعات وابستہ ہیں. اور بالخصوص جو پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اقلیتی برادری کو وہ حقوق نہیں دی جاتے جو ان کے حقوق ہیں، تو اس کانفرنس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ رحمت للعالمین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور رحمت تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی وہ سب کے لیے عام تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مقصد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح سے گزری، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، معاشرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، کس طرح سے لوگوں کو قریب کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے اخلاق سے، لوگوں کو اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے جو پہلے خود کر کے دکھایا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ کام کرو اور ایسے کرو. تو اس لیے یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت اچھی ایک بڑی کاوش ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے اس کانفرنس سے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہے. پاکستان جب وجود میں آئی تو پاکستان کا مقصد تھا، جو نعرہ لگایا گیا، جو بنیاد بنائی گئی اور جس پر سب مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی، 20 لاکھ سے زائد جو مسلمان تھے انہوں نے شہادت بھی قربان، مفتی اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری جو قربانیاں دی گئیں، وہ ساری کی ساری جو قربانیاں تھیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے تھی، اور وہ مقصد تھا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر اسلام کا جو عملی ایک کردار ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے ہو جائے، اور کس طرح پاکستان کے اور اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ عملی طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور چونکہ بہت سارے مسائل تھے، ہندو شدت پسند جو ہے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، اور اس وقت بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا میں کس طرح سے مسلمانوں پر مظالم کیے جاتے ہیں، کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کس طرح سے وہاں مظالم ڈھائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، دو نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا جو وجود ہے اور اس میں جو مقصد تھا وہ اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ تھا. اور ریاست کے حوالے سے قائد اعظم رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، اور پاکستان کو جو چلایا جائے گا اس کی جو بنیاد ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی، قرآن کریم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، تعلیمات سے آگاہی لی جائے گی. یہ مقصد تھا بنیادی طور پر. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہہ دیا کہ ریاست تو سیکولر ہوتی ہے، ریاست کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اگر مذہبی ہو جائے گی تو پھر نقصانات ہوں گے. بہرحال یہ کانفرنس اس حوالے سے بڑی اہم بھی ہے. اسی حوالے سے بھی مسئلہ لائن پر موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کانفرنس کے حوالے سے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا جو آج اسلام آباد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا خطاب بھی سامنے آیا، تو یہ کانفرنس حکومتی سطح پر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اثرات کیا معاشرے پر اور عالمی دنیا پر پڑیں گے؟ دیکھیں، اس سال حکومت پاکستان نے صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی رحمت للعالمین کے نام سے کانفرنسوں کا انعقاد کیا ہے. میں خود رات ہی کو لاہور یعنی صوبہ پنجاب کی ایک رحمت للعالمین سیرت کانفرنس سے فارغ ہو کر کے آیا ہوں. بات یہ ہے کہ بہت اچھے اعلیٰ مثبت اثرات اس کے انشاءاللہ سماج پر، معاشرے پر اور عالم اسلام پر پڑیں گے، اور ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین و سامعین تک وہ بات پہنچے. وہ یہ کہ آج کے خطاب کے اندر وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات ایک کہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایسا کنونشن کرنے کی اور ایسا ایگریمنٹ اور ایک ایسا دستاویزی پیپر اور قانون تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی برادری سے ہم یہ بات منوا سکیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت، احترام اور اکرام اور ان کی ناموس کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عزت و آبرو اور ان کی ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں پوری عالمی برادری کو متفق کیا جائے گا، جس میں حضرت محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी भी शामिल किया जाएगा। ये जो ऐलान और ये जो इरादा वजीर आजम साहब ने जाहिर किया है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के दिलों की आवाज है। हम अरसा रात से ये चाह रहे थे कि पूरी आलमी बिरादरी से ये बात मनवा ली जाए कि खुदारा अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम इंसानियत का वो तबका है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुंतखब और चुनीदा तबका है। तमाम के तमाम शोबाए जिंदगी, तमाम मकातिब फिक्र, हत्ता के मज़ाहिब आलम की नजर के अंदर वो अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम मासूम है, काबिल एहतराम, काबिल इकराम है। लिहाजा बैनुल अक़वामी सतह पर कानून बनाया जाए कि इनकी नामूस और इनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ये हम एक अरसे दराज से मुतालबा कर रहे थे, बल्कि हम तो एक कदम आगे बढ़ करके ये कहा करते थे और हमारा मुतालबा था, है और रहेगा कि आप जो कानून बनाए, बैनुल अक़वामी बिरादरी इंटरनेशनल सतह पर जो कानून बनाए, चाहे उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहले नाम लिख लिया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिख लिया जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिख लिया जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिख लिया जाए, और इन अंबिया कराम के नामों के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी भी लिख लिया जाए कि भाई इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी करेगा ये बुनियादी तौर पर इंसानों के हुकूक के भी खिलाफ है, 1.25 अरब मुसलमानों के दिलों को चीरने वाली हरकत है, और आजादी इजहार की आड़ के अंदर इस बात की कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। और आपको मालूम है हमारा तो मुसलमानों का ये अकीदा है, नजरिया और मौक़िफ़ है, हम तो ये दिल जान से मानते और अकीदा और नजरिया रखते हैं कि अगर कोई आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इशारतन या किनायतन अदना दर्जे की भी गुस्ताखी करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो हरगिज। बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपकी। किसी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई मुसलमानों का आला दर्जे का रूहानी पेशवा हो, शानदार मुफ्ती आजम शेखुल हदीस हो, और वो अदना दर्जे की मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर ले, क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा उसे दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल तस्लीम कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकती है। कभी भी हम मुसलमान इस बात की इजाजत नहीं देते, बल्कि हमारा तो तोतली जुबान से जो बच्चा बात करना सीखता है तो हम शुरू में उसको क्या सिखाते हैं? कलमा तय्यबा सिखाते हैं, और साथ ही साथ आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, तमाम आसमानी किताबों पर भी हम ईमान लाते हैं और अंबिया कराम पर। तो मैं समझता हूँ आज की सीरत कॉन्फ्रेंस का सबसे मरकजी, बुनियादी, कलीदी, अहम तरीन जो हिस्सा है वो वजीर आजम साहब का ये आज़म है, उनका ये इरादा है। मैं दुआ करता हूँ और नाजरीन और सामीन से दिली तौर पर दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मकाम अता कर दे, ये एजाज अता कर दे, उम्मत मुस्लिमा की लीडिंग पावर पाकिस्तान को अल्लाह ताला दे दे। पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान को इस्लाम का किला और मरकज समझता है। अगर इस किले और मरकज से ये आवाज बुलंद हो जाए और इस आवाजा और इस सदाए हक को आलमी सतह पर भी कानूनी शक्ल दे दी जाए और तस्लीम कर लिया जाए, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ सीरत कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम तरीन हिस्सा ये है, और हमें थोड़ा सा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे थे कि जनाब इतना खर्चा किया जा रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी स्कॉलर्स को बुलाया जा रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सहाफ़ी हजरात इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब ये बात सामने आई है तो मैं समझता हूँ करोड़ों अरबों खरबों मालियतें कुर्बान है अगर ये कानून बन जाए, और इसकी तरफ पेशकदमी भी अगर हो जाए तो इससे ज्यादा अच्छी, उम्दा और शानदार काविश और कोई नहीं हो सकती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमारे साथ शिरकत की, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था इस कॉन्फ्रेंस का। और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम साबित हो रही है, क्योंकि इसके ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो न सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि आलमी दुनिया जब कभी जहाँ कहीं इस तरह के वाक़
واقعات ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی یہ کانفرنس مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت اور سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، ہر جگہ اور جس طرح اور جہاں کہیں بھی ہوں، جس طرح ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہر مسلمان کے سامنے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی ہمارے ساتھ جو ایک اور سٹوری ہے، امریکہ کے اندر شکاگو کے اندر آج بھی فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 2 سے 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 4 کے قریب جو ہیں وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے امریکہ کے اندر، یہ ایک ایسی جگہ میں ہوا ہے جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہسپتال کے اندر جہاں لوگوں کو بچایا جاتا ہے، جہاں لوگوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور امریکہ کے اندر ہر سال تقریباً 30,000 کے قریب جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات میں لوگ مارے جاتے ہیں، تعلیمی ادارے ہوں، ہسپتال ہوں، ہر جگہ پر یہ حملے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی عبادت گاہیں ہوں یا پھر بچوں کے جو سکول ہیں وہاں بھی یہ حملے ہوتے ہیں۔ اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو سوال یہ ہے کہ بیرونی دنیا میں جنگ مسلط کرنے والا امریکہ آج خود لہو لہان ہے، دہشت گردی کو مذہب سے جوڑ دیا، اسلام سے جوڑ دیا، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا، مسلمان ملکوں میں اسلحے کے انبار لگا دیے اور مسلمان ملکوں کو تباہال کر دیا۔ لاکھوں بچے جو ہیں وہ امریکی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے، مارے گئے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ دنیا وقت جو ہے وہ بدل رہا ہے، وہی صورتحال جو فوجی جا کر افغانستان میں لڑ رہے تھے وہی آ کر فائرنگ کرتے ہیں عوامی پبلک مقامات پر اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے 24 اردو کے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امریکہ میں اندھا دھند فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات۔ امریکہ میں لوگوں پر بلا اشتعال فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات جدید دور کا المیہ بن چکے ہیں۔ ان واقعات میں اوسطاً سالانہ 30,000 انسان مارے جاتے ہیں۔ ایسی اندھا دھند فائرنگ کے واقعات کسی بھی وقت کسی بھی جگہ رونما ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں ماہ نومبر 2018 میں ایک 28 سالہ سابق فوجی نے لاس اینجلس شہر کے نوائی علاقے 1000 اوکس کے ایک ریسٹورنٹ میں فائرنگ کر کے 12 افراد کو ہلاک اور 10 دیگر کو زخمی کر دیا۔ بارڈر لائن اینڈ گرل نامی ریسٹورنٹ میں ایک کالج کے نوجوان طلبہ کی پارٹی جاری تھی۔ سابق امریکی فوجی نے حملے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اکتوبر 2018 میں پیٹرس برگ شہر کے نوائی یہودی علاقے کی ایک قدیم عبادت گاہ میں کی گئی فائرنگ سے 11 عبادت گزار مارے گئے۔ اس حملے کا ملزم گرفتار کر لیا گیا اور اسے 29 فوجداری الزامات کا سامنا ہے۔ امکان ہے کہ استغاثہ اس کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس حملہ آور نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس کے نزدیک یہودی نسل کشی کے مرتکب ہوئے تھے اور وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح امریکی ریاست فلوریڈا کے علاقے پارک لینڈ کے ایک ہائی اسکول کے سابق طالب علم نے فروری 2018 میں اپنے اسکول میں داخل ہو کر اپنے ساتھی طلبہ پر فائرنگ کی اور کم از کم 17 افراد ہلاک کر دیے۔ اس واقعے کے بعد امریکی طلبہ نے اسلحے پر پابندی کے حق میں ملک گیر احتجاج کیا۔ اسی طرح امریکی ریاست ٹیکساس کے علاقے سدرلینڈ میں ایک 26 سالہ نوجوان نے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ناراضگی کے بعد ایک گرجا گھر میں داخل ہو کر حملہ کیا۔ چرچ میں نومبر سن 2017 میں کی گئی اس فائرنگ کے نتیجے میں 26 افراد مارے گئے۔ ہلاک شدگان کی عمریں 18 سے 72 برس کے درمیان تھی۔ لاس ویگاس کے نواح میں منعقد کنٹری میوزیکل فیسٹیول کے شرکاء پر کی گئی فائرنگ کو جدید امریکی تاریخ کا سب سے خونی حملہ قرار دیا گیا تھا۔ ایک 64 سالہ حملہ آور نے ایک ہوٹل کی کھڑکی سے میلے کے شرکاء پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 59 افراد کو ہلاک کر دیا۔ 800 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس شخص نے بعد میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ اس حملے کے
محرکات ابھی تک غیر واضح ہیں۔ ایک امریکی نے ریاست فلوریڈا کے بڑے شہر میں ہم جنس پرستوں کے ایک کلب میں داخل ہو کر کم از کم 50 افراد کو اپنی رائفل سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ جون سن 2016 میں کیے گئے اس حملے کی وجہ حملہ آور کی ہم جنس پرستی سے شدید نفرت تھی۔ امریکی ریاست کینیٹک کے شہر نیو ٹاؤن کی سینڈی ہوک ایلیمنٹری اسکول میں ایک 20 سالہ نوجوان نے داخل ہو کر فائرنگ کی اور کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 6 اساتذہ کے علاوہ باقی سب 6 سے 8 برس تک کی عمر کے بچے تھے۔ حملہ آور نے اس حملے سے قبل اپنی والدہ کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔ ریاست کولوراڈو کے شہر میں ایک فلم دیکھنے والوں کو جولائی سن 2012 میں ایک مسلح شخص کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فائرنگ میں 14 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسی طرح ورجینیا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے فائرنگ کر کے 35 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح ریاست کولوراڈو کے شہر لٹلٹن میں کولمبائن ہائی اسکول کے 2 ناراض طلبہ خودکار ہتھیار لے کر اسکول داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے 13 انسانوں کی جان لے لی۔ اس فائرنگ نے پوری امریکی قوم کو صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ کسی اسکول میں اندھا دھند فائرنگ کا پہلا واقعہ تھا۔ افغانستان، عراق، شام، دنیا کے دیگر ملکوں میں جنگیں مسلط کر کے خواتین، بچوں، بوڑھوں اور دیگر لوگوں کو بموں سے اڑانے والا امریکہ اپنے ملک میں اپنے ہی شہریوں کے ہاتھوں بارود اور گولیوں سے لہو لہان ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے افسوسناک اور صورتحال ملاحظہ کی اس رپورٹ کے اندر کہ کس طرح سے بیرونی دنیا میں جنگیں مسلط کرنے والے امریکہ کا کیا حال ہے۔ بیرونی دنیا کو دہشت گردی کے نام پر بیرونی دنیا کے اندر مسلمان ملکوں کے اندر ان کے ملکوں کو تباہ کرنے والا امریکہ ان دنوں خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ دہشت گردی کرنے والے کوئی لوگ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ایسے ہیں کہ ان پر یہ الزام لگایا جائے، بلکہ خود یہ جو ہیں یا تو عیسائی ہیں یا پھر جو ہے وہاں کے اپنے ان کے رہنے والے ہیں، بلکہ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن میں خود جو امریکی فوجی ہیں جو افغانستان میں لڑتے رہے، شام میں لڑتے رہے، عراق میں لڑتے رہے، وہ فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ وقت بدلا ہوا ہے اور اس سے امریکہ کو سبق لینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرنی تھی ہم نے کشمیر کی متنازع حیثیت کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو لے جایا گیا تھا، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انڈیا کے، وہ لے کر گئے تھے اس مسئلے کو، اور بھارت کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں ان کا جو تازہ بیان سامنے آیا، اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے سامنے لے جا کر جو ہے خود متنازع بنایا ہے بھارتی حکومت نے۔ اور اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور جو انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بنیادی طور پر ڈیڈ لاک جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے، اس بیان میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم اور بھارتی بربریت جو ہے وہ کتنے عرصے سے جاری ہے اور کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کشمیر کے اندر ہڑتال تھی اور کشمیری جو رہنما ہیں یاسین ملک صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ دیگر کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ایک عرصے سے جبر کا سلسلہ جاری ہے، ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے۔ آئے روز دیکھتے ہیں 2، 3، 4، 5 جو کشمیری نوجوان ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کشمیری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کے بزرگ رہنما ہیں سید علی گیلانی، ان کو بھی 8 سال سے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، بیمار ہیں، کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ بہت سے رہنما ہیں جو کشمیری عوام کی قیادت کرتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس پر عالمی دنیا تاحال خاموش ہے، اور جب کبھی ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ محض دکھلاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال بھارتی سابق وزیر خارجہ نٹور سنگھ کا جو یہ بیان ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھارت ہی اصل میں کشمیری عوام کا
قتل عام کر رہا ہے اور کشمیری عوام کو پیلٹ گنوں سے اور اسی طرح مختلف جو جنگی آلات ہیں ان کے ذریعے سے ان کو شہید کیا جاتا ہے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو کشمیری جو سابق جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، ان کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دراصل جو انڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے وہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم ہو، اور انڈیا ہی وہ ملک ہے جو تخریب کاری کر رہا ہے اور کشمیری عوام کو مار رہا ہے، اور کشمیری عوام آئے روز جو ہے وہ انڈیا کے مظالم برداشت کر رہے ہیں. اور مسئلہ کشمیر پر جو تنازع ہے وہ انڈیا نے خود پیدا کیا، یہ پاکستان کا حق تھا، پاکستان کا حصہ تھا، اور پاکستان نے شروع میں کہا بھی تھا، اور پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ بالکل، اور کشمیری عوام کا بھی 70 سال سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اتنا تو بنتا ہے کہ بھارتی جو حکومت ہے وہ کشمیری عوام پر مظالم کو روک دے، لیکن بدقسمتی سے 70 سالوں سے دنیا دیکھ رہی ہے کشمیری عوام کا خون بہہ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ بھارتی سے ہمارے پاس خبر ہے کہ بھارت کے اندر 2019 کے اندر آئندہ سال جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو مودی سرکار کی حکومت ہے، اس حکومت کے جو گزشتہ 4 سالہ جو ان کا دور تھا، اس دور میں جو نقصانات ہوئے اور عوام کا جو ریئیکشن ہے، عوام کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا ہے. عوام نے یہ بات دکھائی ہے کہ مودی جو حکومت تھی، اس حکومت نے نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ کشمیر کے اندر بھی، اور اسی طرح مودی جو حکومت ہے اس نے جو بھارت ہے وہاں پر عصبیت کو فروغ دیا ہے، اور جو شدت پسند ہندو ہیں ان کو مذہب کے نام پر اس طرح سے ان کو اتنی چھوٹ دے دی گئی کہ جس کے بعد جو ہے وہ مظالم ڈھاتے رہے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جو بھارت کے اندر ہے. اسی حوالے سے آج ایک جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مودی حکومت کے جو جماعت کے ایک رکن تھے وہ کسی جلسے میں شامل تھے اور ان کو جوتوں والا ہار پہنایا گیا، جس کے بعد ہنگامہ بھی ہوا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہاں کی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے وہ مودی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا رد عمل دکھا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. بات کرنی تھی ہم نے کہ نسان کمپنی کے چیئرمین پر کرپشن کے الزامات تھے، اور جس کے بعد نسان اور رینیو جو مشہور کمپنیاں ہیں، جاپانی کمپنیاں ہیں، ان پر الزامات تھے کہ ان کا ان کے جو ذمہ دار تھے، سربراہ تھے، اس جو چیئرمین تھے، ان پر الزامات تھے، اور کرپشن کے الزامات کے بعد جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کئی ملین ڈالر کی جو کرپشن تھی انہوں نے وہ کی تھی، اور جس کے بعد جو ہے انہیں معطل کر دیا ہے. وہ مڈل ایسٹ سمیت جو ہے فرانس اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں بھی اپنی کمپنی کی نمائندگی کر رہے تھے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف، بددیانتی کے خلاف وہ متحد ہیں، اور دنیا ساری یہ بات جانتی ہے جب تک جہاں کہیں بھی کرپشن ہوگی، بددیانتی ہوگی، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کے اندر بھی جو کرپشن ہے، بددیانتی ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلا تفریق سب کا احتساب نہیں ہوگا، تب تک پاکستان بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ایک اور خبر ہمارے پاس ایران سے ہے. ایران کے اندر جو ہے ان دنوں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور ایرانی جو حکومت ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر ایران کی طرف سے جو ہے یورپی یونین کی طرف سے کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں نہ لگیں. یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین کی جو ذمہ دار ہیں فیڈریکا، وہ انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا، اور ایران کے اس دورے کے دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چونکہ اگلے مہینے میں مستعفی ہو رہی ہیں اپنے عہدے سے، تو وہ اٹلی کی ہیں بنیادی طور پر، اور اٹلی اور ایران کے تعلقات بہت عرصے سے وہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں، تعلقات اچھے سمجھے جاتے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دلچسپ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ یورپی یونین میں جو جاب کر رہی تھیں اس کے مستعفی ہونے کے بعد وہ ایران میں جاب کریں گی. ایک اور جو اہم خبر جس پر ہم نے بات کرنی تھی آج وہ ہے یمن کے حوثی باغی اب جنگ بندی پر تیار ہو گئے ہیں. یمنی حکومت کے درمیان اور اسی طرح جو سعودی یمنی حکومت جو منتخب حکومت ہے ان کے درمیان، اور اسی طرح حوثی باغیوں کے درمیان اسی مہینے میں سویڈن کے اندر مذاکرات بھی طے ہیں، مذاکرات کا شیڈول بھی طے ہے، اور یمن کے حوثی اور اسی طرح یمن کی منتخب حکومت اب آمنے سامنے میز پر بیٹھیں گے، اور اس میز پر جو مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد جو مستقبل کی صورتحال ہے یمن کی اس پر گفتگو کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان بھی چونکہ یمن خانہ جنگی ختم کروانے میں ثالثی کی پیشکش کر چکا تھا، اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے سنجیدہ ہے اور جو فریقین ہیں ان دونوں کو منانے کی تیاری کر رہا ہے. ایک اور جو چونکہ کل یہ اعلان سامنے آیا تھا، اور یمن کے جو حوثی کمانڈر ہیں محمد علی ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سعودی اتحاد بھی تیار ہے اور اسی طرح یمنی حکومت بھی تیار ہے کہ یمن کے اندر جنگ
بندی ہو جائے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اب وہ سعودی عرب پر حملے نہیں کریں گے. تو یہ اچھی پیش رفت ہے. یمن کی خانہ جنگی 2015 سے جاری تھی جس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور اسی طرح یمن کا جو پورا ملک ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، غربت بہت زیادہ ہو گئی، بے روزگاری وہاں پر بڑھ گئی. اور اچھا جو اعلان ہے وہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 ملین جو ہیں 10 ملین کی قریب جو رقم ہے وہ سعودی عرب میں وہ خرچ کریں گے، اور اسی طرح جو سعودی عرب وہ خرچ کریں گے یمن کے اندر. اور یمن کی تعمیر و ترقی میں جو 18 بلین کے قریب جو ہے غالباً رقم بتائی جا رہی ہے، اس سے وہاں کی جو انفراسٹرکچر خراب ہوا اور عمارتیں تباہ ہوئیں، اسکول تباہ ہوئے، ہسپتال خراب ہوئے، سڑکیں تباہ ہوئیں، ان سب کو بنایا جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھی بڑی پیش رفت ہے کہ جو سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، وہ یمن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایران جو ہے وہ اس خطے سے نہیں نکلے گا، ایران جو ہے وہ یہاں سے نہیں، حوثی باغیوں کی حمایت سے باز نہیں آئے گا، تب تک جو ہے وہ یہاں پر امن نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام دنیا جو ہے اقوام متحدہ سمیت، چونکہ ان کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا گیا ہے کہ یمن کے حوثی باغی جو ہیں وہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. تو اقوام متحدہ کو یہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ایران کو روکے اور ایران کو باز رکھے کہ وہ یمن کے حوثی باغیوں کے ساتھ جو تعاون ہے مالی طور پر اور اس طرح اسلحے کے صورت میں اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یمن کی تعمیر و ترقی میں تمام جو ممالک ہیں، تمام جو دنیا ہے، ان کو شامل کیا جائے، اور جو مستقبل کی صورتحال ہے، یمن کی جو صورتحال، وہ یمنی عوام کو فیصلہ دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں، اور جو سیاسی ایک طور پر دستور ہے اسے صحیح طریقے سے آگے لے کر جایا جائے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. دنیا میرے آگے کے آج کی جو ٹاپ سٹوریز ان پر ہم نے تبصرہ کیا. اس حوالے سے آپ اپنی اگر آراء دینا چاہیں تو ہمیں رائے بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.